بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں جہاں ہم کو روزہ رکھنا ہے وہیں پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم تراویح بھی پڑھیں۔ تو تراویح کے بارے میں لوگوں میں یہ بات چلی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، حالانکہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیے تو 3 روز تک آپ نے نماز پڑھائی۔ تو 3 دن جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے صحابہ اکرام موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عثمان، علی، یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کے عمل کو اپنے زمانے میں شروع کرایا۔ تو ظاہر ہے کہ 20 رکعت اگر نہ ہوتی تراویح تو جو صحابہ اکرام تھے، بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام، انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے 20 رکعت کیسے شروع کر دیا، جبکہ تراویح 8 رکعت ہے، نبی نے 8 رکعت پڑھائی ہے، تو آپ نے 20 رکعت کیسے شروع کی؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ 8 رکعت ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 8 ہی رکعت پڑھانے پر اکتفا کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ایک دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری نبی کی خاص بیوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بہت دن تک زندہ رہی۔ تو اگر 20 رکعت غلط ہوتا تو حضرت عائشہ کے سامنے 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر 8 رکعت نبی پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ بولتی تھی کہ نبی 8 رکعت پڑھے، تم 20 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو، بول دیتی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 20 رکعت صحابہ اکرام پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تراویح جو ہے نفل نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ فرائض میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے گی تو نفلوں کے ذریعے سے ان فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی نفل نمازوں کو فرض نماز میں ڈال کر فرائض میں اگر کچھ کمی ہوئی ہے تو ان کو اس میں ڈال کر کے پورا کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ فرض 20 رکعت ہوتے، فرض دن میں 20 رکعت ہوتے، یعنی جو فرض نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، اور یہ 17 رکعتیں ہوئی، اور 3 رکعت وطر بھی واجب یعنی فرض کے درجے میں۔ تو اس طرح جو ہے ٹوٹل دن میں 20 فرض نمازیں ہوئی، 20 فرض رکعتیں ہوئی۔ تو اب فرض نمازوں میں نفل نمازوں کو ڈالا جائے گا تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی 20 رکعتیں فرض ہے تو 20 رکعت نفل ہونا چاہیے اس میں ڈالنے کے لیے۔ اگر 8 رکعت اگر ہوں گی تو کیسے ڈالا جائے گا؟
اور جو ہے 12 رکعتیں بچیں گی تو فرضوں کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی تو نفلوں کے ذریعے سے ان فرائض کو پورا کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اب 20 رکعت ہوں گی تو وہ فرائض میں کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اگر 8 رکعت ہوگی تو کیسے جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. ایک عقلی دلیل ہے، عقل بھی یہی فیصلہ کرتا ہے. شرعی دلیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھے، صحابہ اکرام 20 رکعت پڑھے، تابعین سارے لوگ جو اور حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی پہلے سے. تو 20 رکعت نماز ضروری ہے. ہاں جہاں تک 8 رکعت جو مسئلہ ہے وہ بخاری میں ایک روایت ہے، اور بخاری میں جو لوگ 8 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں، یعنی تراویح جو ہے 8 رکعت ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ بخاری کی حدیث کو لیتے ہیں، اور بخاری میں جو حدیث ہے وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ تہجد کے بارے میں ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رات میں نماز کیسے پڑھتے تھے، رات کی نمازیں آپ کی رات کی نماز کا کیا حال تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت برابر پڑھتے تھے رمضان میں غیر رمضان میں. تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں جو ہے 8 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے مراد ہے تہجد کی نماز نہ کہ تراویح کی. لیکن ان کو دھوکہ لگ گیا، تھوڑے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ جو ہے تراویح 8 رکعت ہے، حالانکہ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہے. تو اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. پہلے